بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے 11 محرم کے بعد سے لے کر شہادت تک کے واقعات بیان کریں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حسینی اسٹوڈیو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ 11 محرم کے بعد سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کا وہ دور شروع ہوتا ہے کہ جس میں آپ پر شہدائے کربلا اور انقلاب حسینی کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری تھی، اور آپ نے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا۔ کربلا کے بعد شہداء کے خاندانوں اور بچوں کی سرپرستی اور امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کے بارے میں دنیا والوں کو آگاہ کرنا بھی آپ کی ذمہ داریوں میں سے تھا۔ آپ نے ان امور کو بخوبی انجام دیا اور سخت ترین حالات اور ظالموں کے دباؤ کے باوجود اپنی ذمہ داریوں اور رسالت کو سر انجام دیا اور تحریک حسین کو بڑی تیزی سے آگے بڑھایا۔ 11 محرم کو عمر سعد لعین نے حکم دیا کہ اس کی فوج کے جو لوگ مارے گئے ہیں ان کو دفنایا جائے اور بنی ہاشم اور انصار کے سروں کو بدن سے جدا کیا جائے اور شہدائے اہل بیت اور انصار کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے بدنوں کو کربلا کی گرم ریت پر چھوڑ دیا جائے اور اہل بیت اور ان کے ساتھیوں کو اسیر کر کے کوفہ روانہ کیا جائے۔ ظالموں نے اہل بیت کو بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کیا۔ 40 اونٹوں کی سواریاں تیار ہوئیں۔ سید سجاد کو بیڑیاں، ہتھکڑیاں اور طوق گردن میں پہنایا گیا۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے شہداء کی لاشیں دیکھی تو شدید گریہ کیا اور بین کیے، تم پر آسمانی فرشتوں کا درود ہو، یہ خاک پر خون میں نہائے ہوئے حسین ہیں اور آپ کی بیٹیاں اور بہنیں اسیر کر کے لے جائی جا رہی ہیں۔ ایسا دردناک منظر تھا کہ سب لوگ رو رہے تھے، یہاں تک کہ گھوڑوں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفے لے جانے کے لیے دشمن بڑے بے تاب تھے۔ زینب نے دیکھا کہ اب سفر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو شہداء کے بدنوں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اے بھائی، اے عزیزوں، تمہیں خدا کے سپرد کر کے جا رہی ہوں، تم جانتے ہو کہ ہمیں زبردستی لے جایا جا رہا ہے۔ پھر زینب سلام اللہ علیہا اونٹ پر سوار ہوئی اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو غریب الوطنی کا احساس ہوا کہ جب پہلے اونٹ پر سوار ہوئی تھی تو بھائی نے سوار کرایا تھا، بھتیجوں نے سوار کرایا تھا، مگر سب کے سب شہید ہو چکے تھے۔ اشقیاء نے اہل بیت کو اسیر کر کے کوفے کی طرف روانہ کیا۔ کئی منزلوں سے گزرتے ہوئے اہل بیت کوفے کی طرف بڑھتے رہے۔ 3 دن بعد کوفہ پہنچے تو حاکم کوفہ ابن زیاد نے سارے کوفے میں اپنی فوج لگا رکھی تھی۔ دشمنوں نے طبل اور نگارے بجانے شروع کیے۔ سرکاری طور پر اعلان کیا کہ کوفے کے حاکم کو خروج کرنے والوں پر فتح حاصل ہوئی ہے، ان کے مرد مارے گئے ہیں، ان کی عورتیں اور بچے اسیر کر لیے گئے ہیں۔ اس فتح پر عوام کو خوشی منانی چاہیے اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو ان باتوں سے شدید تکلیف پہنچ رہی تھی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، جنہوں نے کوفے میں اپنے والد کی خلافت کے دوران 5 سال تک عورتوں کو قرآن کی تعلیم دی تھی اور جو ان کی حامی اور بے کسوں کی مددگار تھی، آج ایک قیدی کی صورت میں کوفہ میں لائی جا رہی تھی۔ جب بی بی کوفے میں داخل ہوئیں تو کچھ عورتیں اپنے ہمراہ خرما اور روٹی لے کر آتی ہیں
اور اہل بیت اور بچوں کو دے رہی تھی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ ہم اہل بیت پر صدقہ حرام ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کوفے میں خطبہ دیا۔ اہل کوفہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کوفے والوں، یہ اندھیر ہے کہ خاتم النبیین کے بیٹے اور سردار جوانان جنت کو قتل کر ڈالا۔ بے ہمتوں، تم نے اسے خاک و خون میں ملایا ہے جو تمہارے لیے کعبہ امن، جائے پناہ، صلح و آتشی کی آماج گاہ اور منارہ ہدایات تھا۔ غور تو کرو تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، کس بری طرح تم رحمت الہی سے دور ہوئے ہو۔ تمہاری مساعی، عبث کوشش، بے سود، ذلت و خواری کے خریدارو، تم عذاب میں ضرور گرفتار ہوگے۔ وائے ہو تم پر، حق فروشوں، تم نے اپنے رسول کے کلیجے کو پاش پاش اور ان کے اہل حرم کو بے پردہ کیا۔ کتنے اچھے اور سچے لوگوں کا خون بہایا اور کن طریقوں سے سرکار ختم المرسلین کی حرمت ضائع کی۔ کوفیوں، تم نے وہ کام کیا جس کے سبب کچھ دور نہیں کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تمہاری برائیاں آفاق گیر ہیں، تمہاری بدعمالیوں نے پوری دنیا کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ روز قیامت تم سے جب پیغمبر پوچھیں گے کہ تم جو آخری امت تھے، تم نے میرے اہل بیت، میرے بچوں اور عزیزوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بعض کو اسیر کیا اور بعض کو شہید کر ڈالا۔ تم نے میری خیر خواہی کا یہ بدلہ دیا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ ناگوار اور برے رویے سے پیش آئے۔ آپ فرماتی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم بھی اس عذاب میں گرفتار نہ ہو جس میں قوم عاد گرفتار ہوئی تھی۔ اے اہل کوفہ، تم نے بہت برا کام کیا ہے کہ تم نے حسین علیہ السلام کے ساتھ غداری کی، ان کا ساتھ چھوڑ دیا، انہیں لوٹ لیا، ان کے اہل حرم کو اسیر بنا دیا اور انہیں رنج و مصیبت میں مبتلا کیا۔ تم برباد ہو جاؤ اور رحمت خدا سے دور رہو۔ وائے ہو تم پر، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کیا غضب ڈھایا ہے اور کتنے عظیم گناہ کا بوجھ اپنے کاندھوں پر لاد لیا ہے؟ کن ہستیوں کا خون بہایا ہے، کن بزرگ ہستیوں کی توہین کی ہے، کن عورتوں اور بچوں کو قید کیا ہے، کس کا گھر لوٹا ہے۔ تم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نیک ترین بندوں کو قتل کیا۔ تمہارے دلوں سے محبت ختم ہو گئی۔ خبردار ہو جاؤ، خدا کا حزب کامیاب ہے اور حزب شیطان نقصان اٹھانے والی ہے۔ اس وقت فرط غم سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی حالت دگرگوں ہو چکی تھی، یہاں تک کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ پھوپھی اماں، آہوزاری سے جانے والے لوٹ نہیں آئیں گے۔ امام زین العابدین کے دلاسے سے بی بی کو اطمینان ہوا اور آپ خاموش ہو گئی۔ عبداللہ بن زیاد، جو نہایت بے رحم جلاد اور خونخوار شخص تھا، کوفے پر یزید کا گورنر تھا۔ کربلا کی ساری کارروائی اسی کے حکم سے انجام پائی تھی۔ اس نے حکم دیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور اہل بیت کو قیدیوں کی صورت میں اس کے دربار میں لایا جائے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اس دربار میں بھی شہداء کا پیغام پہنچایا اور امام سجاد علیہ السلام کی حفاظت کی۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام اور اہل بیت کو کوفے کی مسجد اعظم کے پاس ایک گھر پہ قید کر دیا جائے۔ جن کھنڈرات میں اہل بیت کو قید رکھا گیا تھا وہ کسی قید خانے سے کم نہ تھے۔ اس قید میں ان پر طرح طرح کی سختیاں ڈھائی جاتی تھیں۔ اور پھر یزید نے حکم دیا کہ اہل بیت کو کوفہ سے شام کی طرف روانہ کیا جائے۔ 15 دن کے بعد اہل بیت شام پہنچے۔ جب اہل بیت علیہ السلام شام پہنچے تو یزید کے حکم سے انہیں دروازہ شام کے باہر 3 شب و روز روکا گیا تاکہ شہر کو سجایا جائے اور چراغاں کیا جائے۔
یزید کے حکم سے کاروان اہل بیت کو کئی گھنٹوں تک دروازہ دمشق پر روکا گیا۔ اسی وجہ سے اس دروازے کو باب سعد کہا جاتا ہے۔ شام میں اہل بیت کی آمد اور وہاں سے ان کے جانے کے بہت سے واقعات ہیں۔ شام میں اہل بیت پر اس قدر سخت اور جان لیوا مصائب پڑے کہ مدینے میں ایک شخص نے جب امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ اذیتوں اور مصائب کا کہاں سامنا کرنا پڑا، تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، الشام الشام الشام۔ امام نے فرمایا کہ شام میں ہم پر 7 مصیبتیں ایسی نازل ہوئیں کہ ہماری اسیری کے آغاز سے آخر تک ایسے مصائب نہیں پڑے۔ شام میں ظالموں اور اشقیاء نے تلواریں اور نیزے تان کر ہمیں محاصرے میں لے لیا۔ یہ لوگ ہم پر حملہ کرتے تھے اور ہمیں نیزوں سے مارتے تھے۔ ظالموں نے ہماری تشہیر کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کی بھیڑ میں بہت دیر تک ٹھہرائے رکھا، جبکہ ظالم فتح کا نعرہ بجا رہے تھے۔ شہداء کے سروں کو نیزے پر اٹھائے ہمارے آس پاس سے گھمایا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کے سروں کو میری پھوپھی زینب اور ام کلثوم کی سواری کے آگے آگے لے جا رہے تھے۔ شامی عورتیں چھتوں پر سے ہم پر گرم پانی اور آگ پھینک رہی تھیں۔ میرا امامہ اسی آگ سے جل گیا اور میرا سر بھی جل گیا۔ صبح سے لے کر شام تک ہمیں دمشق کے کوچہ و بازار میں پھرایا گیا، جہاں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی اور اشقیاء یہ آواز لگا رہے تھے کہ اے لوگو، انہیں مار ڈالو، اسلام میں ان کی عزت اور احترام نہیں ہے۔ ظالموں نے ہمیں ایک رسی میں جکڑا ہوا تھا اور ہمیں یہودیوں اور نصارہ کے گھروں کے پاس سے گزارا اور کہہ رہے تھے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بزرگوں نے خیبر و خندق میں تمہارے بزرگوں کو قتل کیا تھا اور تمہارے گھر ویران کیے تھے۔ یہاں تک کہ یہود و نصارہ نے ہم پر مٹی، پتھر اور لکڑی وغیرہ پھینکنا شروع کر دی۔ شامی اشقیاء ہمیں اس بازار میں لے گئے جہاں غلام اور کنیزیں بیچی جاتی تھیں، اور ہمیں غلاموں اور کنیزوں کی طرح بیچنا چاہتے تھے، لیکن خدا نے انہیں اس کام میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ہمیں ایسے قید خانے میں بند کر دیا کہ جس کی چھت نہیں تھی، جس میں رات کی سردی اور اوس پڑتی تھی اور دن کی گرمی سے ہمیں اذیت ہوتی۔ ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ اہل بیت علیہ السلام کو کئی مرتبہ دربار یزید میں لے جایا گیا۔ یزید کی گستاخیوں کی کوئی حد نہیں تھی۔ یزید لعین کے دربار میں آنا اہل بیت کے لیے بہت اہانت آمیز اور شدید دکھ کا باعث تھا۔ یزید کے دربار میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور بی بی کے خطبے کے بعد دربار یزید درہم برہم ہو گیا اور حاضرین کو حقیقت کا علم ہوا۔ لوگوں نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بیان کا تجزیہ اور تحلیل کرنا شروع کر دیا۔ انہیں اپنی گمراہی کا احساس ہوا۔ اس وجہ سے یزید نے چارہ کار اہل بیت کو قید کرنے میں دیکھا اور اہل بیت کو قید کر دیا، جہاں انہوں نے 3 دن تک امام حسین علیہ السلام کا سوگ منایا اور شہدائے کربلا پر گریہ کیا۔ جب یزید نے دیکھا کہ اب شام کے لوگ بغاوت پر اتر آئے ہیں تو اس نے کہا کہ اب اہل بیت کو رہا کر دیا جائے۔ یزید لعین نے اہل بیت کو رہا کر کے حکم دیا کہ انہیں عزت و احترام کے ساتھ مدینے پہنچایا جائے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا شام سے روانہ ہوتے وقت بھی وہاں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور امام حسین کے پیغام کو پہنچا کر آئیں۔ آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اہل شام، ہم ایک امانت اس قید خانے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جب تم اس بچی کی قبر پر جانا جو اس دیار غیر میں مدفون ہے، اس کی قبر پر پانی ڈالنا اور چراغ جلانا۔ شام سے مدینے کے راستے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہر منزل پر مجلس عزا برپا کرتی تھی۔
سب سے پہلی مجلس شام میں برپا ہوئی، جس میں شہداء کے سر آئے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے وہاں بیان کیے اور ماتم کر کے پہلی عزاداری قائم کی۔ آج جو تمام شیعہ پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کر رہے ہیں، یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی سنت اور پیروی پر ہو رہا ہے۔ یہ طے پایا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کو شام سے سیدھا مدینے نہیں بلکہ کربلا سے ہوتے ہوئے مدینے لے جایا جائے۔ امام سجاد اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا شہداء کربلا کی یاد کو زندہ رکھنے میں کس قدر اہتمام کرتی تھی کہ کاروان اہل بیت جب جہاں سے کربلا اور مدینے کے راستے الگ ہوتے تھے پہنچے تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں کربلا لے چلو، اور جب کربلا پہنچے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے نہایت دردناک انداز میں فرمایا کہ اے بھائی حسین، اے حبیب رسول خدا، اے ابن مکہ و منع، اے ابن فاطمۃ الزہرا اور علی مرتضیٰ۔ زینب بار بار یہی کہتی جا رہی تھی اور بیان کرتی تھی، یہاں تک کہ فرط غم سے بے ہوش ہو گئی۔ کچھ مخدرات عصمت بی بی زینب کے پاس جمع ہو گئی اور ان کے چہرے مبارک پر پانی چھڑکا، جس سے انہیں ہوش آیا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام حسین کی قبر کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا، اے بھائی، تم نے جن بچوں کی سرپرستی مجھے سونپی تھی، میں ان امانتوں کو اپنے ساتھ لے آئی ہوں، سوائے تمہاری بیٹی کے کہ جسے ہم شام کے قید خانے میں دفن کر آئے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے کربلا میں 3 دن قیام کیا اور اس کے بعد مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ اہل بیت کا کاروان، جس کے سرپرست امام زین العابدین علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا تھی، جوں جوں مدینے سے نزدیک ہو رہا تھا، اہل بیت کو بجائے خوشی کے غم ہو رہا تھا، کیونکہ جب یہی کاروان مدینے سے روانہ ہوا تھا تو اس میں امام حسین علیہ السلام بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے اور سارے بنی ہاشم تھے، جو اب کربلا میں جام شہادت نوش کر کے ابدی نیند سو رہے ہیں۔ اب یہ کاروان ان کے بغیر مدینے واپس آ رہا تھا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو جب مدینے کی دیواریں نظر آئیں تو آپ نے یہ اشعار پڑھے، جس میں آپ نے کربلا کے واقعات کی طرف اشارہ کیا کہ اے مدینہ، جب ہم تجھ سے رخصت ہوئے تھے تو ہمارے والی و وارث ہمارے ساتھ تھے، لیکن اب جب لوٹ کے آئے ہیں تو ہمارے ساتھ نہ ہمارے مرد ہیں، نہ لڑکے اور نہ انصار۔ اے مدینہ، ہماری طرف سے رسول خدا کو بتا دینا کہ ہم اپنے بابا کو کھونے کی مصیبت میں درد مند اور غمگین ہیں۔ حسین قتل کر دیے گئے ہیں اور لوگوں نے ہمارے ساتھ پیش آتے ہوئے خدا کو نظر میں نہیں رکھا۔ ان لوگوں نے ہماری عورتوں کی پاکیزگی اور طہارت کی پرواہ نہیں کی، ان کی چادریں چھینی، انہیں ننگے سر پھرایا اور زبردستی بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کیا۔ روایت میں ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے کاروان کی عورتوں اور بچوں سے کہا کہ اب سواریوں سے اتر جاؤ کہ جد اکرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ آنے والا ہے۔ اور رسول خدا کے روضے پر پہنچ کر بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ اے رسول خدا، میں آپ کے لیے اپنے بھائی حسین کی شہادت کی خبر لے کر آئی ہوں۔ بی بی سب سے پہلے اپنے نانا رسول خدا کے روضے پر گئی تھی اور اس کے بعد اپنی ماں زہرا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر پر گئی تھی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے واقعہ کربلا کے بعد اپنی ساری عمر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور کربلا کے واقعات بیان کرنے میں گزار دی۔ بی بی روز امام حسین علیہ السلام کی مجلس کرتی تھی۔ ان مجلسوں میں قیامت کا گریہ ہوتا تھا۔ مدینہ شہر عزاداری اور گریہ و بیان میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی سوگواری کی وجہ سے حکومت کو انقلاب کا خوف محسوس ہونے لگا اور حکومت بکھلا اٹھی۔ مدینہ کے گورنر عمر بن سعید نے خطرے کا احساس کر کے یزید کو لکھ بھیجا۔ یزید نے حکم دیا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو جلا وطن کر دیا جائے، اور ظالموں نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو جلا وطن کر کے مصر بھیج دیا۔ بعض روایت میں ملتا ہے
کہ بی بی کا روضہ مصر میں موجود ہے، اور بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کربلا سے مدینہ لوٹنے کے بعد مدینے میں ہی رہیں اور وہاں سے باہر نہیں نکلی۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا مدینے کے بعد شام میں آئی تو اس باغ میں آئیں کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا سر لٹکایا گیا تھا۔ آپ کو امام حسین علیہ السلام کی بہت یاد آ رہی تھی۔ آپ اس درخت کے پاس گئی جہاں امام حسین کا سر لٹکایا گیا تھا، وہاں آپ نے گریہ شروع کیا۔ آپ کے گریے کی آواز سن کر وہاں کا رہنے والا جو کہ بہت ملعون تھا، اس نے بی بی کی آواز سن کر بی بی پر حملہ کیا اور بیلچہ بی بی کے سر میں مارا، جس سے آپ کی شہادت ہو گئی، اور آپ کا روضہ شام میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ آل محمد۔